اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، آج کی یہ ہماری مجلس، اس کے اندر ہم چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں داعی حضرات کی خدمت میں. یہ یوں سمجھیں کہ وارثان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس عظیم وظیفے پہ اللہ کی طرف سے ان پہ انعام ہوا ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی اسی طرح عظیم ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں ان تقاضوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک طرف تو ان کی دعوت کو پذیرائی بھی ملے اور دوسری طرف ان کی جد و جہد اور محنت کا اللہ تعالیٰ بھرپور صلہ بھی انہیں آخرت میں عطا کرے. تو حضرات کرام، اللہ کی سنت ابتدائے انسانیت سے یہ رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی خالق جل جلالہ سے جوڑنے کے لیے، ان سے ربط قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر یہ ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس عظیم خدمت پہ مامور فرماتے ہیں. یہ وظیفہ کہ اللہ کے بندے اپنے خالق سے جڑ جائیں، اللہ کے بندے اپنے رحمان و رحیم رب کے قریب ہو جائیں، اس مقصد کے لیے اللہ اپنے معصوم بندوں کو، جنہیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، ان کا انتخاب فرماتے ہیں. اور اللہ کے وہ معصوم بندے جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ اولی العزم شخصیات ہیں جو اپنے ذات کے اندر اس قدر کمال کی شخصیات ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ اپنی خصوصی عصمت کے ساتھ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ اس دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں کرتے کہ جس پہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ان پہ تان کیا جا سکے. یہی ان کی حفاظت اور یہی ان کی عصمت ہے، اور ان کی سیرت طیبہ معصوم ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، گفتگو میں، انداز دعوت میں اور تمام بندوں سے معاملات کو کیسے سلجھانا ہے، ان سب امور میں انہیں اللہ نے قدوہ بنانا ہوتا ہے اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے. اسی لیے اللہ کا ہر نبی دو ایسی صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت میں ان کی ذاتی عظمت، عصمت اور مقام قدسیت کے ساتھ ساتھ یہ پاتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کو یہ کہتا ہے، انی لکم ناصح، اے میری قوم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو نبی کی سیرت دعوت سے پہلے اپنی قوم میں ایسی گزرتی ہے کہ قوم شہادت دیتی ہے کہ واقعی یہ شخص تو ہمارا بہت خیر خواہ ہے. اور دوسری صفت
امین، میں امانت والا ہوں۔ یعنی نبی کو اللہ رسالت کی اور نبوت کی اور اپنے احکامات مبارکہ یا شریعت کی جو امانت اٹھواتے ہیں، نبی اس کو نہایت امانت داری سے ادا کرتا ہے۔ تو ہر نبی اللہ کا ان دو وصفوں کو امت اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ وہ ناصح ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو وصف ایسے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم سید المرسلین اور خاتم النبیین کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس عظیم وظیفے کو وارثان انبیاء کے سپرد کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کی قیادت، یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمارے داعی حضرات کو، وارثان انبیاء کو، کہ وہ اپنی اپنی معاشرے میں اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے لوگوں کے سائس ہوتے ہیں۔ سائس سیاست کا لفظ اسی سے نکلا ہے، یعنی ان کا عمل، ان کا وظیفہ اپنے لوگوں کی قیادت کرنا ہے۔ تو یہ وصف ہمارے وارثان نبوت کے اندر ہونا چاہیے، کیا کہ ان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذکر کی ہیں، ان کو محنت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ بات نہیں ہے کہ قوموں کی سیاست، قوموں کی قیادت ایک الگ عمل ہے اور قوموں کو نماز روزہ کا بتانا یہ الگ عمل ہے۔ یعنی قوموں کی قیادت و سیاست حضور نے فرمایا انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اگر ایک اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو جاتے تو ان کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ پھر اس لمبی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا یہ بات ہمیں اپنے عوام کو بھی سمجھانی چاہیے اور اپنے داعی حضرات کو بھی پوری بات کرنی چاہیے جب ختم نبوت کا مسئلہ آپ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، تو اب میرے بعد نبی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قوموں کی قیادت کس کے پاس رہے گی؟ پھر آگے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث اب علماء ہیں۔ تو اب اگر یہ مرتبہ عظیم ہے تو اس مرتبے کے تقاضے بھی عظیم ہیں۔ یہ ہماری آج کی مجلس کا لب لباب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حضرات جو انبیاء کی وراثت کے مقام پہ فائز ہیں، اللہ کے بندوں میں یاد رکھیں کہ سب سے برگزیدہ انسان اس کے نبی ہیں بلا استثناء۔ پھر انبیاء جب اپنے اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تسوسہم، قوموں کی قیادت کرتے ہیں۔ تو اب یہ قیادت اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علماء کے سپرد کر دی۔ تو یہ مقام علماء کو اور دعات کو اور ہمارے دیندار حضرات کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے تقاضے جو ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہر قوم میں اس کا واعظ، اس کا عالم، اس کا امام اور اس کا داعی ناصح ہونا چاہیے۔ قوم یہ سمجھے کہ ہمارے حضرت مولانا، ہمارے امام صاحب، ہمارے داعی صاحب، ہمارے عالم صاحب ہمارے خیر خواہ ہیں، لہٰذا اپنے قوم اور عوام کی ہر حالت کے بارے میں دریافت انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہی انبیاء کی سنت ہے اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مگر اپنی اس دعوت
کا خطاب کیسے ہو، جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر داعی کو انبیاء کی سیرت سامنے رکھنی چاہیے، اور خصوصاً ان انبیاء حضرات کی، وہ اولی العزم رسول جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام فرعون ہے، جو مدعی الوہیت ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اس قدر بد عقیدہ کہ وہ رب العالمین کی جگہ اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے، قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، یہاں تک تھا۔ مگر اب اس کے پاس اللہ کی دعوت لے کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، دو نبی جا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، یقیناً وہ سرکش ہے، ایسا سرکش جس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا، ان فرعون علا فی الارض، دنیا کے اندر عالی بن چکا تھا، علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے لوگوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اب یہ فرق واحکم، تقسیم کرو لوگوں کو اور حکمرانی کرو، یہ پرانا فرعونی نسخہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا طغا، سرکش ہو گیا۔ آگے فرمایا قولا لہو، فقولا لہو، جب جاؤ گے تو کیا کرو گے، فقولا لہو، جانے کے بعد تم دونوں نے اس سے کیسا بات کہنی ہے، قولا لینا، نرم انداز گفتگو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ شاہد ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا سرکش انسان جب وہ مخاطب ہو داعی کا، فرعون کی طرح کا بندہ، تو اس کے ساتھ اپنے خطاب کے ساتھ وفا یہ ہے، اللہ کی دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں دعوت کو، بلکہ اس کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہ درس ہمیں ملتا ہے اس بات سے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو تعلیم ربانی دی گئی تھی کہ کیسے دعوت پیش کرنی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اب آپ دیکھیں کہ شاید وہ نصیحت پکڑ جائے یا ڈر جائے تمہاری دعوت سن کے۔ اب اللہ کو تو علم تھا اس کا کیا انجام ہوگا اس کا، فرعون کا، مگر یہ تربیت ہو رہی ہے نبوت کی اللہ کے ہاتھوں اور ہماری انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے ہاتھوں، سیرت کے ذریعے۔ تو یہ پہلی درخواست ہے جو میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں اور اپنے جملہ احباب کو پیش کرتا ہوں جو دعوت کے میدان میں ہیں، جنہیں اللہ نے ارث نبوت سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، کہ ہمیں ناصح بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا مخاطب یہ سمجھے کہ یہ شخص ہماری بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کب آدمی داعی کو ناصح سمجھتا ہے، جب اس کی دعوت کا انداز ایسا ہو قولا لہ قولا لینا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو اپنے ناصح اور خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی کیا ہونا چاہیے، امین، پیغام ربانی میں وہ امین ہو۔ امین کا معنی یہ ہوتا ہے جو بات پوری کہے، یہ نہ ہو کہ بات کو کاٹ دے، یہ نہ ہو کہ پیغام دعوت کے اندر خیانت کر دے یا اس کو لوگوں سے دیکھ کے کچھ چھپا دے، ایسی بات نہیں۔ ناصح بھی ہو اور امین بھی ہو، بات اچھے انداز سے کرے اور بات پوری کرے۔ تو یہ دو درخواستیں ہیں جو ہمیں سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دو صفتیں، دو وصف ہر داعی میں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد
اللہ کے انبیاء کے وارثوں کو اللہ نے اپنے انبیاء کے قصے بتا کے تاریخ دعوت سنائی کہ یہ ہے دعوت ربانی کے پیش کرنے کا طریقہ۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری انسانیت کے نبی ہیں، ان کے مخاطب تمام زمانوں کے لوگ ہیں، ان کے مخاطبین تمام ملکوں، مکانوں اور بر اعظموں کے لوگ ہیں، اور پھر ان کا زمانہ بعثت تا قیامت ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا عالمگیر پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید المرسلین خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے سپرد فرمایا، اور ان کی برکت سے پھر اللہ نے، اور ان کی خاتمیت رسالت و نبوت کی برکت سے اللہ نے آگے ہمارے علماء کے ذمہ داری سپرد کی اس عظیم وظیفے کی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے وارثان انبیاء کو کیا کرنا ہے؟ پورے زمانے، پورے ملک، پوری قومیں اور تا قیامت کے انسان، ان سبھی کو اللہ کا پورا پیغام ناصح، خیر خواہ بن کے اور امین بن کے، کس زبان میں؟ قولاً لینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا تربیت کی اس امت کے لوگوں کی، تو انہیں کیا کہا؟ ادع الی سبیل ربک۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ کو خطاب فرمایا، اور ان کے صدقے سے یہ ہمیں خطاب ہے، بالحکمہ، اپنی دعوت میں حکمت کو اختیار کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب داعی اپنی دعوت پیش کرتا ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں، تو انسانوں کے احساسات، ان کے جذبات اور ان لوگوں کے جو اندرونی، ان کے اندر عزت نفس، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی دعوت کو پیش کرنا، اسے کہتے ہیں حکمت سے دعوت دینا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ تو کلمہ حکمت ان تمام آداب کو شامل ہے۔ گفتگو کا انداز، پھر مخاطب کے احوال کو سمجھنا، اس کے احساسات کو جاننا اور اس کی قدر کرنا۔ انسان تو ہر ایک، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہر انسان مکرم ہے۔ تو یہ ہمارے ہر داعی کے پیش نظر رہے کہ ہمیں کس طرح اپنی پوری دنیا کے انسانوں کو، جو ہمارے نبی کے مخاطب ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چاہے امت اجابت ہو جنہوں نے مان لیا آپ کو، پہچان لیا آپ کو اور اقرار بھی کر لیا آپ کی ذات کا، یا امت اجابت نہیں، دعوت ہے کہ دعوت کے وہ حقدار ہیں۔ اب دعوت کا حق یہ ہے کہ ہم انہیں دعوت کے حق کے ساتھ، تقاضے کے ساتھ اور ان آداب کے ساتھ دعوت پیش کریں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ نے جن قوموں کو یا جن لوگوں کو یا جن قبائل کو سختیاں سہیں ان سے، پھر قوت کے ساتھ ان پہ غلبہ پایا، یا وہ افراد تھے جن کے کئی قصے بھی ہم آپ کو پچھلی مجالس میں بیان کر چکے ہیں، افراد تھے یا قبائل تھے، جب ان کو قدرت کے وقت عفو درگزر کی تو یہ تھی فاتح عالم، یہ تھا آخری ہتھیار ان دشمنوں کو دائرہ ایمان میں لانے کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء
جتنے بھی قرآن میں جن کا ذکر ہے چند ہی کا ذکر ہے، ان کے دعوت کا بہت ہی مختصر راستہ ہوتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون۔ یہ دو چیزیں ہیں ان کی، کیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یعنی معبود حق تمہارا اللہ ہے، واطیعون اور میرے پیچھے چلو۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کو اللہ کس طرح قدوہ بناتا ہے، اسی لیے ہر نبی معصوم ہوتا ہے تاکہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو۔ تو یقیناً اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت یہی وہ راستہ ہے جو بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ تو اس باب میں بھی اگر ہم جناب رسول اللہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد مواقع کو پڑھیں تو وہ واقعی سراپائے رحمت ہی رحمت تھے۔ عبادت و طاعت میں آپ کی سنت کیا رہی؟ اب آپ دیکھیں، بعض ایسے امور کی طرف میں آپ کا اب اشارہ کرنے لگا ہوں جن کو ہم تأمل نہیں جن میں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما خیر بین امرین، جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا کہ ایک کو اختیار کریں تو کون سی چیز کو اختیار کرتے؟ فاختار ایسرہما، آسان کو اختیار فرماتے۔ تو محض اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا یہ بھی کوئی اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کے قریب نبی کے راستے سے ہم ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی کی پہچان کیوں ضرور ہوتی ہے امت کے لیے، اور نبی پہ ایمان امت کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نبی ہی ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، نبی ہی یہ بتائے گا کہ اس موقع پہ آپ یہ اختیار کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جب بتائے گا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا قرب انسانوں کو صرف پیغمبر کی اطاعت کے راستے سے ملے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کو محبوب بنانے والو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تمہیں راستہ اور اطاعت میری اختیار کرنا ہوگی۔ تو اب میری اختیار کرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز اس طرح پڑھیں گے، حج اس طرح کریں گے، بلکہ اپنی عام زندگی میں، معاشرت میں بھی ہم ان لائنوں کو چوز کریں گے، ان راستوں کو اختیار کریں گے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ ہمیشہ آسان چیز کو اختیار فرماتے، مشقت نہ اختیار کرتے۔ بلکہ معروف قصہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے عزلت کا ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اللہ کے معصوم رسول ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اور یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، اور ہم عام گناہگار لوگ ہیں۔ لہذا ایک نے کہا میں تو اصوم ولا افطر، ہمیشہ روزے ہی میں رہوں گا، روزہ افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ نماز ہی میں رہوں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے یہ کہا کہ دیکھو میں تو عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ یعنی اس طرح کے کلمات ان کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پڑے، دیکھیں سراپائے رحمت ذات اقدس صاحب کی رحمت للعالمین نے دیکھیں کیسے ان کی توجیہ فرمائی، ان کی تلقین فرمائی اور ان کو کیسے ہدایت عطا فرمائی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ انا اعبد الناس، کہ سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا میں ہوں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی تقوی
اور عبادت میرے اندر تم سب سے زیادہ ہے۔ پھر دیکھو، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، اور پھر میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، پھر میں عام معاشرت تمہاری طرح گزار رہا ہوں۔ تو یہ زندگی بھی دائی کی ہونی چاہیے۔ دائی کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سا بن کے ٹھن کے علیحدہ ہو کے لوگوں سے رہے، یہ کوئی سنت رسول کی پیروی نہیں۔ بہت سے ہمارے حضرات اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کی شباہت بناتے ہیں، اس طرح کے مظاہر بناتے ہیں کہ عام مسلمان جو بیچارہ دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے، تجارت میں ہے، وظیفے میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، زمین میں ہے، کھیتی میں ہے، وہ کہتے ہیں جی دیندار بننے کے لیے تو اس طرح کا لباس پہننا پڑے گا، دیندار بننے کے لیے تو اس طرح ہمیں رہنا ہوگا۔ یاد رکھیں، میں اکثر طور پہ جب رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرتا ہوں تو ایک بات ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں کہ آپ کی طرف اشارہ کیا جائے، آپ کبھی کسی مسئلے میں انتہا تک نہیں گئے، عام اور عمومی زندگی آپ انسانوں کے ساتھ گزارے تھے۔ اسی لیے تو ان صحابہ کرام کو منع کیا سختی سے، فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ، اور آگے یہ بھی فرمایا جنہوں نے اجرت کی نیت کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم اب یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے، تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری سنت، ہذہ سنتی، اور آگے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس لیے وہ مجھ میں سے نہیں۔ ہمارے عموماً وہ حضرات جو پبلک میں، عوام میں اور اپنی قوم میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں معاشرتی زندگی میں عام لوگوں سے علیحدہ نہیں رہنا چاہیے، اور انہیں اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے مظاہر کو اپنے معاشرے سے علیحدہ مظہر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث میں آپ اکثر سمجھتے ہیں، امام بخاری نے جو حدیث منبر بیان کی تو اس کی نوعیت بتائی، کیفیت بتائی کہ کیوں کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، بھئی تم میں محمد کون ہے؟ یہ ہے سنت رسول جسے ہمیں اپنانا ہوگا، اور ہر داعی کو اسے اختیار کرنا ہوگا کہ وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ جب ایک داعی اتنا قریب ہو جائے گا اپنے مخاطبین کے ساتھ تو اس کی دعوت انشاءاللہ اس لیے زیادہ اثر کرے گی کہ وہ رسول اللہ کی سنت سے زیادہ قریب ہے۔ امام بخاری نے ایک قصہ ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے کہ جناب رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا تھا تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیوں کھڑا ہے؟ اس کا نام بھی ذکر ہے، ابو اسرائیل اس کا نام تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی اس نے نظر بانی ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے کہ میں کھڑا ہی رہوں گا، نہ میں سائے میں جاؤں گا، نہ میں بات کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں جاؤں گا، بات نہیں کروں گا اور روزے میں رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ بات کرو، سائے میں جاؤ اور بیٹھ جاؤ، اور روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کرو۔ اب یہ جو سیرت نبوی سے زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قدوہ ہے دعات کے لیے۔ پھر اسی طرح صحابہ کی اجرت کا قصہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جسے اکثر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک عبادت گزار عورت کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو حضرت انس جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مسجد کے ستونوں میں ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں عورت جس کا نام زینب ذکر کیا گیا ہے یہ اس نے لٹکائی ہے تاکہ اگر اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے جسم میں سستی آ جائے یا تھک جائے تو وہ اس کا سہارا لے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہیں وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو انسان کو عام زندگی نارمل زندگی گزارنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے لیے کوئی غیرت کھانے والا نہیں۔ آپ نے منع فرمایا اور فرمایا اس عورت کو کہ یہ رسی کھول دو اور جب تک تم حشاش بشاش رہو اللہ کی عبادت کرو، جب سست پڑ جاؤ تو سو جاؤ اور آرام کرو۔ تو اس ارشاد سے بھی مقصد امت کو مشقت سے دور کرنا تھا۔ مشہور قصہ ہے معراج کی رات کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سے گزر ہوا تو پوچھا کہ سناؤ کیا رب تعالیٰ سے بات ہوئی، کیا اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات ہوئی اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ مبتلا ہوا ہوں، تو قومیں ایسی مشقت برداشت نہیں کر سکتی، تو تم جاؤ اذهب الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ اور ان سے اس کے اندر تخفیف مانگو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جاتے رہے، پھر موسیٰ کے پاس آتے رہے، آتے جاتے آخر میں 50 سے جب 5 رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بھائی اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ کی عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہوتا ہے، انتہائی افضل اور بڑا ہی فضیلت، شب و روز اس کے بابرکت، جس کے بہت برکات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر جعل صیامہ فریضہ، کہ اللہ نے روزے کو تو فرض کیا ہے مگر رات کا قیام نفل ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے ایک دن صحابہ کرام کو رات کی نماز نفلی میں امامت کرائی، پھر دوسرے دن کرائی، اب تیسرے دن آپ نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ رسول اللہ سراپائی رحمت ہیں امت کے لیے۔ پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں، خصوصاً حضرت عمر کے دور میں، انہوں نے تمام لوگوں کو 20 رکعت پہ اور ایک قرآن پہ جمع کر دیا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیندار حضرات اور داعی حضرات کو اپنی عمومی زندگی میں 2 چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ ایک تو ناصحن، خیر خواہ ہونا، اب اس کو ثابت کرنا ہے ہر آدمی کی، اور ہر آدمی کی خیر خواہی اس کے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس گاؤں میں، جس دیہات میں، جس محلے میں، جس معاشرے میں وہ ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری قوم مجھ سے کیا چاہتی ہے، ایک بات۔ دوسرا رہی اللہ کی بات تو اس کو پورا کرنا ہے، اور پورا کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا کرنا ہے، کوئی بات رسالت میں خیانت نہ ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے، مگر اسے پیش کرنا ہے جس طرح کہ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ اور ہارون کو اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت۔ اب حکمت کی بھی ہم نے شرح کر دی کہ داعی اور مخاطب دونوں کے مابین حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہ دعوت محبت کا سبب بنے، ایک دوسرے سے تاثیر کا سبب بنے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کا سبب بنے۔ حکمت سے مراد یہ ہے۔ پھر اگر کسی موقع پہ مجادلہ بھی ہوتا ہے تو جادلہم باللتی ہی احسن،
اور جب واز کرنا ہے والموعظہ الحسنہ، اس میں بھی حسن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہمارے تمام داعی حضرات کو ان امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو آج میرے دل میں تھیں کہ میں اپنے برادران کو کہہ سکوں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے وارثان پیغمبر کی خدمت میں عرضداشت، جو میں نے کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔